بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کا تعارف۔ مقام نزول: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورۃ بقرہ نازل ہوئی۔ اس سے مراد ہے کہ جس سورت کی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس سورت میں 40 رکوع، 286 آیات، 6121 کلمات اور 25500 حروف ہیں۔ بقرہ نام رکھنے کی وجہ: عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ اس سورت کے 8ویں 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورۃ بقرہ کہتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کے فضائل: حدیث مبارکہ میں سورت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 5 فضائل درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور 2 روشن صورتیں یعنی سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جس طرح 2 بادل ہوں، یا 2 سائبان ہوں، یا دوڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے۔ جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن پاک کی بلندی سورۃ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ سورۃ بقرہ کے مضامین: یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی، عناد کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا، عہد توڑنا وغیرہ۔ گائے ذبح کرنے کا واقعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد، نظریات، ان کی خباثتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ بقرہ میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں: قرآن پاک کی صداقت، حقانیت، اس کتاب کے ہر طرح کی شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے، قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقین کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور ان کے اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔
اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلے کی تبدیلی، اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات و وجوہات کا بیان ہے۔ عبادت اور معمولات جیسے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے، دینی معاملات میں کمری مہینوں پر اعتماد کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، بیواؤں کے ساتھ ایلا کرنے، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور فراہم کیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے، کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے ساتھ مناسبت۔ سورۃ بقرہ کے اپنے سے ماقبل سورۃ فاتحہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں مسلمانوں کو یہ دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے: اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھا رستہ چلا۔ اور سورۃ بقرہ میں کامل ایمان والوں کے صاف، مشرکین منافقین کی نشانیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل، نیز معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان ہے۔ ترجمہ کنز عرفان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ قرآن پاک کی 29 صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں۔ انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے یا نہیں؟ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ قاضی بیادوی رحمہ اللہ تعالیٰ انوار التنزیل میں صورتوں کے ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں: ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ تقریباً ایسی ہی روایات خلفائے اربعہ، دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی منقول ہے اور ممکن ہے کہ صحابہ اکرام نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز ہیں اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسروں کو سمجھانا مقصود نہیں۔ اگر یہ راز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا اور یہ بعید ہے۔ امام خفاجی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انوار التنزیل کے بعض نسخوں میں استثار اللہ بعلمہ ہے اور استثار اللہ کی ضمیر رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور با مقصود پر داخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز و مکرم فرمایا، یعنی مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل
حاصل ہے۔ اس معنی کو اکثر سلف اور محققین نے پسند فرمایا ہے۔ علامہ محمود الواسطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات مخفی علم اور سربستہ راز ہیں جن کے ادارک سے علماء عاجز ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیالات اور اس تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں اور قرآن پاک کے راز صورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف ہیں۔ امام شبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، ان کا کھوج نہ لگاؤ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث اولیاء کرام کو ہے۔ اسی بارگاہ سے ان اسرار کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور کبھی یہ حروف خود انہیں اپنا معنی بتا دیتے ہیں، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح کے ذریعے کلام کیا اور گو اور ہرن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے، جیسا کہ ہمارے بااوجداد یعنی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات حروف مقطعات کا علم ہونا صحت سے ثابت ہے۔ بلکہ جب کوئی بندہ قرب نوافل کے درخت کا پھل چنتا ہے تو وہ ان حروف کو اور ان کے علاوہ کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے جان لیتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو تو ان کے ساتھ خطاب محمل خطاب کی طرح ہوگا۔ یہ بات ہی محمل ہے اگرچہ اسے کہنے والا کوئی بھی ہو، کیونکہ اگر تمام لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو تو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اور اگر صرف ان حروف کے مخاطب کو سمجھانا مقصود ہو اور وہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس میں کوئی مومن شک نہیں کر سکتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معنی جانتے ہیں، اور اگر اس سے بعد لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے تو ارباب ذوق کو ان کی معرفت حاصل ہے اور وہ الحمدللہ امت محمدیہ میں کثیر ہے، اور ہم جیسوں کا ان کی مراد نہ جاننا نقصان دہ نہیں، کیونکہ ہم تو ان بہت سے افعال کی حکمت میں بھی نہیں جانتے جن کے ہم مکلف ہیں، جیسے جمرات کی رمی کرنا، صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا، رمل اور استباء وغیرہ۔ ان جیسے احکام میں اطاعت کرنا سچ تسلیم خم کرنے کی انتہا پر دلالت کرتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ کنز ایمان۔ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن، کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ ترجمہ کنز عرفان۔ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ لا ریب، کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسی بلند شان عظمت شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقلمند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت۔ آیت کے حصے میں قرآن پاک کا ایک اور وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت و رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ھدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔
لیکن چونکہ قرآن پاک سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اس لیے یا ہدی للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے فرمایا گیا۔ تقوی کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت اسلام میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر اور شرک، کبیرہ گناہوں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا۔ تقوی کے فضائل قرآن مجید اور حدیث میں تقوی حاصل کرنے، متقی بننے کی ترغیب اور فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ حضرت عطیہ سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان والی چیز کے ڈر سے نہ چھوڑ دے، یعنی کسی جائز چیز کے ارتکاب سے ممنوع چیز تک نہ پہنچ جائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب عز و جل ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر صرف تقوی سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس بات کا مصداق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ تقوی کے مراتب۔ علماء نے تقوی کے مختلف مراتب بیان کیے ہیں، جیسا عام لوگوں کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے، متوسط لوگوں کا تقوی احکامات کی پیروی کرنا ہے، ممنوعات سے رکنا ہے، خاص لوگوں کا تقوی ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ الرحمن کے فرمان کے مطابق تقوی کی 7 قسمیں ہیں: کفر سے بچنا، بد مذہبی سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، صغیرہ گناہوں سے بچنا، شبہات سے پرہیز کرنا، نفسانی خواہشات سے بچنا، اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنا سے بچنا۔ اور قرآن پاک ان 7 مراتبوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔
ترجمہ کنزُل ایمان، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے، نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے لے کر المفلحون تک کی 3 آیات مخلص مومنین کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں۔ اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی جیسا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا، جنت جہنم وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان اور غیب سے متعلق چند اہم باتیں۔ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس سے متعلق چند اہم باتیں یاد رکھیں۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہے، کسی ایک ضروریات دین کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جداگانہ ذکر کیا گیا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز صدقہ کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا ہے۔ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکیں۔ غیب کی 2 قسمیں ہیں جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو۔ یہ علم غیب ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں یعنی علم غیب سے مراد ہوتا ہے اور جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، گزشتہ انبیاء علیہ السلام، قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہے۔ جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ کے بتانے ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب جاننا یا ماننا قطعی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام، اولیاء کرام پر غیب کے دروازے کھولتا ہے، جیسا کہ خود قرآن حدیث میں ہے۔ اس موضوع پر مزید کلام سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 179 کی تفسیر میں مذکور ہے۔ اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہے کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، نماز کے فرائض، سنن، مستحبات کا خیال رکھا جائے، تمام مفسدات، مکروہات سے بچا جائے، جبکہ باطنی حقوق یہ ہے کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز مناجات میں محو ہو جائے۔ نماز قائم کرنے کے فضائل اور نہ کرنے کی وعیدیں۔ قرآن مجید حدیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سورۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہوگے اور جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نماز ضائع کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو ان کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سیدنا مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور برہان اور نجات ہوگی، جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے نہ برہان نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جائے گا جس سے وہ داخل ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یہ زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں
جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء اور مساجد، مدارس وغیرہ کو دینا۔ نیز اولیاء کرام یا فوت شدگان کے استعمال ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے کہ وہ سب صدقات نافلہ ہے۔ مال خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام نہیں جائے۔ آیت میں فرمایا گیا ہے جو ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی کی جائے، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَاكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں اور حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ وہ یہ کہ ایمان لائے اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اتارا اور جو تم سے پہلے اتارا، اور آخرت پر یقین رکھیے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہے جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے، قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں ما انزل الیک تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں وغیرہ پر ایمان لانے کا شرعی حکم۔ یاد رکھیے کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے۔ مثلاً پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، لیکن اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کرنا جائز نہیں۔ یہ حکم مسنون ہو چکا ہے۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا، ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے۔ یعنی یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کتابیں نازل فرمائی اور ان میں سے جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ بقیہ تفصیل جاننا فرض کفایہ ہے، لہذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا، حساب وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ ان میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت 111 میں ہے۔ خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے ہی جائیں گے، اس کے بعد سیدھے جنت میں، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت 80 میں ہے۔ اسی طرح کے فاسد اور من گھڑت خیالات جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح بہت مشکل ہو جاتی ہے۔
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ترجمہ کنز ایمان، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ترجمہ کنز عرفان، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہے وہ اپنے رب عزوجل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اصل کامیابی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے۔ ہاں، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہو۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ ترجمہ کنز عرفان، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے۔ چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اس لیے اہل ایمان کے بعد کافروں منافقین کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہیں کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ کفر کی تعریف اور ازلی کافروں کو تبلیغ کرنے کا حکم دینے کی وجہ۔ یہاں دو باتیں ذہن نشین رکھیں۔ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر اور استہزاء کرنا کفر ہے۔ ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے ایک طبقے میں شمار نہ کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں، علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ اس سے مراد وہ لوگ نہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو۔ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہو۔ ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رسول مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ کنز عرفان، ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رُسُلًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ ترجمہ کنز عرفان، اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے کہ ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔
نیز انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، اور یہ ہر اس مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے اور یہ بات ہر اس مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا اور رضا الہی پانا ہے، لوگوں کے سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں، بل لہذا مبلغ نیکی کی دعوت دیتا رہے، نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، لوگوں کی نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کے بجائے اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملے گا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ ترجمہ کنز عرفان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کو ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی جس کی بنا پر یہ حق سمجھ نہیں سکتے، نہ حق سن سکتے ہیں، نہ ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کی دلائل دیکھ نہیں سکتے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ بات کافر ایمان سے محروم کیوں ہے؟ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھی، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر، عناد، سرکشی، بے دینی، حق کی مخالفت، انبیاء اکرام علیہ السلام سے دعوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے اور اس کے لیے دعا فائدہ مند نہ رہے اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کو اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا، لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ ترجمہ کنز عرفان، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا ظاہر باطن درست اور سلامت تھا، پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا ہے جو سرکشی، عناد پر قائم تھے۔ اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اس آیت میں چند باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں۔ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافقین ہیں۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ بہتر صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں۔ اس لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ عظمت و شان سے کرتے ہیں۔
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ تذکرہ کنز ایمان۔ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ ترجمہ کنز الایمان۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ یخادعون اللہ، اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے، وہ تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے یوں لگتا ہے کہ وہ خدا کو فریب دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب و خلیفہ ہیں۔ انہیں دھوکہ دینے کی کوشش گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرمایا، تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ جو خدا پر چلے، نہ رسول پر اور نہ مومنین پر، بلکہ در حقیقت وہ اپنی جانوں کو فریب دے رہے ہیں، اور ایسے غافل ہے کہ انہیں اس چیز کا شعور نہیں۔ ظاہر باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے۔ یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کم تر ہے، لیکن فی نفسہ سخت خبیث ہے۔ جس آدمی کو قول اور فعل اور ظاہر باطن میں تضاد ہو تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جا سکتی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور بھرائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے۔ معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے، نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے۔ روحانی زندگی کے خطرناک امراض۔ جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت اور تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، اور باطنی امراض ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہے۔ ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، حسد، کینہ، ریاکاری وغیرہ بھی انتہائی برے مرض ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی امراض سے متعلق معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے بطور خاص امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سے 3 صورتیں درج ذیل ہیں۔ ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا، وہ دن بدن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے، تو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا۔ منافقوں کے دل کفر، بد عقیدگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تاکہ کوئی عظ و نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کی مدد نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا، اور اوپر سے عبادت میں اضافہ ہو گیا، اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہوگی، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بولنے کے وعید اور نہ بولنے کا ثواب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا
بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ باطل ہے یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا۔